تاریخ میں ایک عجیب و غریب جنگ ایسی بھی ہوئی ہے جس میں 800 کے ایک چھوٹے سے دستے نے 50,000 کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ جنگ سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد اول کے دور حکومت میں 26 ستمبر 1371 عیسوی کو لڑی گئی۔ ارطغرل غازی کا جانشین بیٹا عثمان خان تھا، عثمان خان کا جانشین بیٹا ارحان تھا اور ارحان کا جانشین بیٹا سلطان مراد اول تھا، جس کے دور حکومت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جس مراد اول کی رگوں میں ارطغرل غازی اور عثمان غازی کا خون دوڑ رہا ہو، وہ جہاد کو چھوڑ کر اپنی موجودہ سلطنت پر عیاشی کا سوچے۔ لیکن یہ جہاد یورپ میں ہونا تھا تاکہ عیسائی ریاستوں پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ کا مرکز ابھی تک بروسا تھا اور یورپ میں ابھی تک ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ یورپ میں داخلے کا واحد راستہ قسطنطنیہ تھا جس کو فتح کرنا ابھی تک ممکن نہیں تھا۔ اس لیے سلطان مراد اول نے کشتیوں کے ذریعے یورپ کے علاقے ایڈرن کو فتح کر کے اس کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ اس طرح سلطان کو یورپ کے اندر ملٹری بیس مل گیا جہاں سلطان خود قیام کر کے جہادی لشکروں کی خود قیادت کر سکتا تھا۔ سلطان خود تو کبھی اناطولیہ اور کبھی ایڈرن میں ہوتا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں سلطان کا ملٹری استاد لالا شاہین پاشا بطور گورنر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے یورپ میں داخلے اور ایڈرن شہر کی فتح کی وجہ سے بالعموم یورپ اور بالخصوص سربین سلطنت کا بادشاہ بہت فکر مند تھا، کیونکہ سربین سلطنت کی سرحدیں اب عثمانی فوج سے بہت زیادہ دور نہیں تھیں۔ اس وجہ سے وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا تاکہ عثمانی فوج کا یورپ سے مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کو ایسا ایک زبردست موقع مل بھی گیا۔ 1371 میں عثمانی سلطان مراد اول یورپ کو چھوڑ کر اناطولیہ میں چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اناطولیہ گیا ہوا تھا۔ یہ خبر سربین سلطنت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ اس وقت ایڈرن شہر میں لالا شاہین پاشا اور اس کے ساتھ صرف 800 فوجی موجود تھے۔ سربین امپائر کے بادشاہ نے اس کو بہترین موقع سمجھتے ہوئے 50,000 فوج پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تاکہ وہ یورپ سے عثمانیوں کا مکمل خاتمہ کر سکے۔ یہ فوج دریائے مارتیسا ریور مریٹسا کے قریب خاموشی کے ساتھ ہیمازن ہو گئی، یعنی ایک عثمانی کا مقابلہ 60 سربین کے ساتھ تھا۔ ایسے موقع پر لالا شاہین پاشا کے ہاتھ ایک ایسا ہتھیار لگ گیا جو کسی بھی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے خفیہ معلومات، جو کہ جاسوس لاتے ہیں۔ لالا شاہین پاشا کو جاسوسوں نے بتایا کہ 50,000 کا لشکر دریائے مارتیسا ریور مریٹسا کے گرد موجود ہے جو صبح ہوتے ہی عثمانی فوج پر حملہ کر دے گا۔ لالا شاہین پاشا نے فوراً 800 جانبازوں کا لشکر لیا اور دریائے مورٹسا کے قریب چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کو عیسائی لشکر نے خوب جشن منایا اور شراب، موسیقی اور ناچ گانے کے بعد اپنی تھکن اتارنے خیموں میں چلا گیا۔ اس موقع پر عثمانی فوج نے سربین لشکر کے خیموں پر اچانک حملہ کر دیا۔ کچھ سربین لشکر سویا ہوا تھا اور کچھ نشے میں دھت تھا۔ سربین لشکر کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ ہو سکا کہ حملہ آور لشکر کی تعداد 1000 سے بھی کم صرف 800 ہے۔ وہ اس کو ایک بڑا حملہ سمجھے اور جس کا جدھر منہ آیا اسی طرح بھاگنا شروع کر لیا۔ سامنے عثمانی لشکر تھا، اس وجہ سے سربین لشکر نے دریائے مریٹسا کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اس بھاگم بھاگ میں بھی بہت سا سربین لشکر مارا گیا۔ باقیوں نے جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دیں، لیکن وہ دریا کو پار نہ کر سکے کیونکہ عثمانی جانباز تاک تاک کر ان کو نشانہ بنانے لگے اور کچھ نے زرہ پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ڈوب گئے۔ سربوں کے اتنے بڑے قتل عام کی وجہ سے دریا کا پانی مکمل سرخ ہو گیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سربین لشکر عثمانیوں کو ختم کرنے آیا تھا وہ اپنی سلطنت کا بہت سا علاقہ بھی کھو بیٹھا۔ سربین سلطنت جو بہت بڑی سلطنت تھی وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، جو کہ عثمانی سلطنت کی برتری تسلیم کرتے ہوئے اس کو خراج دینے لگیں۔ ناظرین، یہ واقعہ اس دور
دور کا ہے جب مسلمانوں کی اندلس میں عظیم سلطنت رفتہ رفتہ اپنے اختتام کی جانب گامزن تھی اور اس وقت سمٹ کر صرف غرناطہ تک محدود ہو چکی تھی، تو بالکل اسی وقت سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک نئی مسلم سلطنت اپنی ترقی کے منازل طے کر رہی۔ اگر آپ تاریخ کا وہ عجیب واقعہ جاننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی تو یہاں کلک کیجیے۔